آسمان سے حکم دے گا، اے فرشتے خذوہ فغلو، اس کو پکڑو، اس کو جنجیروں میں باندھ دو، ثم الجحیم صلو، اور اس کو گھسیٹتے ہوئے اور جنجیروں میں جکڑتے ہوئے اس کو جہنم میں ڈال دو، جہنم کی آگ میں پھینک دو، تاکہ جہنم یہ غوطہ لگائے گا، تاکہ یہ جہنم کی آگ میں ڈبکیاں لگائے گا، اتنا موٹا جنجیر ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر دنیا کے سارے لوہے کو اکٹھا کر دیا جائے، اتنا بڑا جنجیر اس گنہگار کو پہنایا جائے گا، گردن میں ڈالا جائے گا، اس کے شریر میں پیوست کر جائے گا۔ حدیث کا الفاظ ہے، غور سے سنیے گا، اس جہنمی کو، اس پاپی کو جب جہنم میں ڈالے گا، تفسیر ابن کثیر پڑھیے، قرآن ترجمہ پڑھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس انسان کے لوہے کو، اس توق کو، اس جنجیر کو پاخانے کے راستے سے داخل کرے گا اور منہ کے راستے سے نکالے گا۔ تفسیر ابن کثیر پڑھیے، اس میں درج ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اندھا، گونگا اور بہرا کر کے اٹھائے گا۔ ذرا سوچیں میرے بھائیو، ہم جو دنیا میں عیش کی زندگی گزارتے ہیں، بڑا شوق سے زندگی، بے فکر سے زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہماری موت نہیں آئے گی؟ ہم کیا سوچ کے زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے میرے بھائیو؟ نہیں، یاد کرو، قرآن کھولیے، سورہ حاقہ پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے اندر ایسے باتوں کو ذکر کیا ہے، قرآن میں ریکارڈ ہے۔ اب 29واں پارہ کھولیے، سورہ حاقہ کھولیے میرے بھائی، اب پڑھیے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، کل قیامت کے دن ایک مجرم آدمی کو، ایک گنہگار آدمی کو، ایک پاپی آدمی کو، جب ان کا نمائے اعمال، ان کی ویڈیو ریکارڈنگ، جب ان کے رجسٹر، ان کے نمائے اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، دائیں ہاتھ میں نہیں، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ گنہگار انسان چیخے گا، چلائے گا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَيَقُولُ یا لیتنی لم اوت کتابیا، ہے اللہ کاش آج میرا نمائے اعمال نہ دیا ہوتا، ہائے کاش میرا حساب کا دن نہ ہوتا، کاش میں آج ہمارا نمائے اعمال میرے بائیں ہاتھ میں نہ دیا ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے اللہ کاش میرا موت مجھے دنیا ہی میں تمام کر دیا ہوتا، کاش مجھے دوبارہ حشر کے میدان میں جمع نہ کیا ہوتا، کیا ہی اچھا ہوتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا انی مالیا، کاش میرا پیسہ، میرا روپیہ کچھ بھی آج کام نہیں آ رہا ہے، ہائے میں کیا ہو گیا ہوں۔ ہر انسان، بدبخت انسان، گنہگار انسان یہ تمنا کرے گا، یہ خواہش کرے گا جب اس کے نمائے اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ میرے کو یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا انی مالیہ ہلک انی سلطانیہ، انسان، گنہگار انسان کہے گا ہائے میری سلطنت، ہائے میری سرداری، میں تو دنیا میں بڑا ناز کرتا تھا، میرا حکومت چلتا تھا دنیا کے اندر، میرا سرداری چلتا تھا دنیا کے اندر، آج میری حکومت کہاں چلی گئی؟ آج گھر کا جو ہم گھر میں آرڈر چلاتے تھے، آج میرا آرڈر کچھ کام نہیں آ رہا ہے۔ ہلک انی سلطانیہ، آج میری سلطنت کچھ بھی کام نہیں آ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ آسمان سے حکم دے گا، اے فرشتے خذوہ فغلو، اس کو پکڑو، اس کو جنجیروں میں باندھ دو، ثم الجحیم صلو، اور اس کو گھسیٹتے ہوئے اور جنجیروں میں جکڑتے ہوئے اس کو جہنم میں ڈال دو، جہنم کی آگ میں پھینک دو، تاکہ جہنم یہ غوطہ لگائے گا، تاکہ یہ جہنم کی آگ میں ڈبکیاں لگائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، حدیث کا الفاظ ہے ایسے توق پہنایا جائے گا جیسے کہ ہماری
دنیا میں ہماری ماں بہنیں ہار پہنتی ہے، اتنا موٹا لوہا ہوگا، اتنا موٹا جنجیر ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر دنیا کے سارے لوہے کو اکٹھا کر دیا جائے، اتنا بڑا جنجیر اس گنہگار کو پہنایا جائے گا، گردن میں ڈالا جائے گا، اس کے شریر میں پیوست کر جائے گا۔ حدیث کا الفاظ ہے، غور سے سنیے گا، اس جہنمی کو، اس پاپی کو جب جہنم میں ڈالے گا، تفسیر ابن کثیر پڑھیے، قرآن ترجمہ پڑھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس انسان کے لوہے کو، اس توق کو، اس جنجیر کو پاخانے کے راستے سے داخل کرے گا اور منہ کے راستے سے نکالے گا۔ تفسیر ابن کثیر پڑھیے، اس میں درج ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے کہ انسان اپنے کباب کو دنیا میں سیخ میں داخل کر کے بھونتا ہے، بناتا ہے، ویسے ہی ایک پاپی انسان کو بھونا جائے گا، کباب بنایا جائے گا، پاخانہ کے راستے سے ڈالا جائے گا اور دونوں ناک کے نتھونے سے نکالا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر پڑھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ پیروں سے نہیں چل پائے گا، جیسے ہی کباب بھونا جا رہا ہے ویسے ہی پاپی انسانوں کو، بے نمازی کو بھونا جائے گا، کباب بنایا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں، اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے اندر، سورہ حاقہ پڑھیے، خذوہ فغلوہ، اے فرشتے اس کو پکڑو، اس کو جنجیروں میں ڈال دو، جنجیروں میں جکڑ لو اور اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ ایک فرشتے نہیں، 70 فرشتے، 70,000 فرشتے اس گنہگار کی طرف بھاگے گا، لپکے گا، سبقت کرے گا۔ ایک فرشتہ کہے گا مجھے آگے جانے دو، میں اس بدماش کو، گنہگاروں کو، پاپی کو، میں اس کے گردن پر توق ڈالوں گا، ایک جنجیر ڈالوں گا۔ سبقت کرے گا فرشتے، 70,000 فرشتے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها ذراعا فاسلکوہ، 70 گز وہ ہاتھ کا وہ جنجیر ہوگا اور لمبا رہے گا جو فرشتوں کا ہاتھ کا ہوگا میرے بھائی۔ کیوں ایسا کرے گا؟ کیوں ایسا اس کو عذاب دیا جائے گا؟ اس وجہ سے دیا جائے گا انہ لا یؤمن باللہ العظیم، کیونکہ وہ اللہ کے اوپر اچھا سے ایمان نہیں لایا تھا، وہ قرآن سے دور بھاگتا تھا، وہ نماز سے دور بھاگتا تھا۔ اور کیوں دیا جائے گا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اس انسان کو اس لیے عذاب دیا جائے گا کیونکہ وہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، وہ مسکینوں کو کھانے کے اوپر ابھارتا نہیں تھا، دوسرے کو بتاتا نہیں تھا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس دن فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، کل قیامت کے دن جب اللہ جہنمی کو جہنم میں ڈالے گا تو کوئی جگری دوست کام نہیں آئے گا، کوئی بھی تمہارا دوست کام نہیں آئے گا۔ لَيْسَ لَهُ هَاهُنَا حَمِيمٌ، اس قیامت کے دن کوئی بھی دوست تمہاری دوستی کا کام نہیں آئے گا میرے بھائی۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، آپ سورہ حاقہ پڑھیے، قرآن الکریم کے اندر اللہ کہہ رہا ہے کہ اس جہنمی کو پیپ پلایا جائے گا، جہنمی کا خون پلایا جائے گا۔ جب وہ گرمیوں میں جہنمیوں کی آگ میں ڈبکیاں لگائیں گے، جب وہ پیاس سے تڑپیں گے، الا حمیما وغساقا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس جہنمی کو جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا اور جہنمیوں کا خون پلایا جائے گا۔